السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات چل رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر بتلایا کس طریقے سے اپنی قوم کو، اپنے باپ کو اور نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، یعنی اللہ کی طرف بلایا۔ تو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں تک ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت پورے توڑ دیے۔ لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پورے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، جب لوگ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہوئے پہلے ہی سن لیا تھا کہ تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ یہ کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس کے اندر لیا گیا، کہنے لگے اس کا نام ابراہیم ہے۔ اس کو یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے، اور یہ بات نمرود تک پہنچی۔ نمرود نے لوگوں کو جمع کیا، سارے لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ، کون ابراہیم ہے اس کو پکڑ کر لاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ گواہ رہیں، لوگ سمجھ سکیں، بالکل سامنے لاؤ۔ تو نمرود بھی آ گیا، اس کی فوج بھی آ گئی، اس کے لوگ بھی آ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، جماوڑا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے تھے کسی طریقے سے سارے لوگ جمع ہوں اور میں اپنی دعوت پیش کروں، اللہ کے وحدانیت، اس کی بڑائی سارے لوگوں کے سامنے میں بیان کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، سارے لوگ جمع ہیں، نمرود بھی جمع ہیں، بحث مباحثہ شروع ہو گئی آپسی میں، اور کہا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بت پرستوں نے، ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے سے معلوم کرتے ہو، میرے سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ہی معلوم کرو، تمہارے بتوں سے۔ یہ سارے ٹوٹے پڑے ہیں اور ایک بت ہے اس کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ کر ایک بڑا جو بت تھا اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ ان سے پوچھو، یہ تمہارا بڑا سردار ہے، بڑا بت ہے، اور کلہاڑا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس سے معلوم کرو، ہو سکتا ہے اس نے توڑ دیا ہو، اس نے یہ کام کیا ہو، یہ بڑا ہے، بڑا سردار ہے، اور سردار کو ہم سب لوگ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارے لوگ جیسے بڑے لوگوں کو اپنا رہنما مانتے ہیں، یعنی بڑوں کی رہبری کرتے ہیں، تو یہ بتوں میں سب سے بڑا ہے، یہ بتلائے گا کس نے یہ کام کیا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ بت جو ہے، یہ بڑا بت جو ہے، اس نے کیا ہوگا یہ کام، یہ سب سے بڑا بت ہے، یہ کام اس نے کیا ہوگا۔
تو کہنے لگے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ یہ بت ہیں، انہیں کیا ہوگا، تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ بے شک تم ہی بے انصاف، تم ہی بے انصاف۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کری کہ یہ کام اس نے کیا ہوگا، تو کہنے لگے کہ ابراہیم تو جانتا ہی ہے نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کری، جب نفع اور نقصان یہ پہنچا نہیں سکتے تو بتاؤ بھلا یہ تمہاری ضرورتوں کو کیسا پورا کرے گا؟ جس کی تم پوجا کرتے ہو تمہارے خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت بیان کر دی، توحید بیان کر دی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کہ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تم ان کو خدا کیوں مان رہے ہو؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر وہ شرمندہ ہو کر سر کو نیچے کر لیا، شرمندہ ہو گئے اور کہا اور کہنے لگے جانتے ہو یہ نہ بولتے ہیں، یہ نہ سنتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیونکہ لاجواب کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ایسی دعوت پیش کری، ایسی دعوت پیش کری کہ ساری قوم لاجواب ہو گئی اور خود ہی کہنے لگی کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شرمندہ ہو کر گردن کو نیچے کر لیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب کے مقابلے میں آتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں کسی سے ڈرتے نہیں، اپنی دعوت پیش کرنے میں سب کچھ سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ورنہ بڑی طاقت نمرود کی تھی اس دور کے اندر، جس کو سپر پاور کہتے ہیں، وہ طاقت تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس طاقت سے بھی ٹکرائے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ساری قوم، ساری نمرودیت، یہاں کے گھرانہ باپ بھی مخالف اور سارے مخالف ہیں، علاقے والے اور نمرود کی فوج والے، نمرود خود باپ کو خود، سارے لوگ مخالفت پر اترے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حق کی دعوت کو لے کر اکیلے آئے ہیں مقابلے کے لیے، اس لیے کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، جب اس طریقے سے قوم کو لاجواب کر دیا اور قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، ظاہر بات ہے جس قوم سے، جس آدمی سے جواب نہیں آتا ہے اور جواب دینے سے وہ عاجز ہو جاتا ہے اور جواب دینے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لڑائی پر اترتا ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حق کی دعوت دے رہے تھے، حق پر قائم تھے، تو جو لوگ حق پر قائم رہتے ہیں اور حق پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان سے جواب نہیں بن پڑے گا سامنے والے سے، تو پھر وہ لڑائی کی باتیں کریں گے، لڑائی پر اتریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اور ان کو لاجواب کر دیا، ان کو سب کے سامنے رسوا کر دیا، اکیلے نے رسوا کر دیا، تو پھر ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو پھر لڑائی پر اترے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اس کے بعد اگلے پارٹ میں انشاءاللہ ہم بتلائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے نمرود نے آگ جلائی اور اس میں پوری پلاننگ کر کے کس طریقے سے اس کے اندر پھینکا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو